کہ شیعوں نے ملت اسلامیہ کا ہر زمانے میں نقصان کیا ہے، اسلام کو ہر زمانے میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اس کا ایک حوالہ دیا تھا کہ بغداد کی تباہی اور بربادی، اس میں بھی جو ہے شیعوں کا مکمل طور پر کردار تھا۔ بغداد کی تباہی سن ہجری 657 میں وقوع پذیر ہوئی، اور اس تباہی اور بربادی کا سبب ایک شیعہ وزیر جس کا نام ابن القمی تھا وہ بنا، اور اس کی تاریخ یہ ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمین۔ بکار خویش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ۔ شہاں بے کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغسنی یا رسول اللہ۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ آئیے ہمارا آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، گزشتہ جمعے کو میں نے آپ کے سامنے سلجوقی سلاطین کے سب سے پہلے سلطان طغرل بیگ کا تذکرہ کیا تھا، اور میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ طغرل بیگ سلجوقی سلاطین میں طاقتور جو سلاطین تھے ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور ان کا سب سے عظیم کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے سلجوقی سلطنت کو مضبوط بنیادوں پر قائم کیا، اور ان کا ایک دوسرا عظیم کارنامہ یہ تھا کہ بصاصری نام کا جو شخص، اس کا آپ نے قلع کما کیا، اس کا خاتمہ کیا، اس کے فتنے کا سد باب کیا۔ یہ شخص جو ہے معتزلی، یہ شخص جو ہے شیعہ تھا، غالی شیعہ تھا، اور بڑا اثر و رسوخ بغداد میں اور عراق میں اس کا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ شیعوں کو غالب کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے فتنے پیدا ہو چکے تھے۔ سلطان طغرل بیگ نے اس کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ حضرین محترم، کچھ لوگوں کو شاید یہ بات ناگوار گزرے کہ آج کے نازک ماحول میں ہم شیعوں کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ تاریخ اسلامی کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات مکمل طور پر آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ شیعوں نے ملت اسلامیہ کا ہر زمانے میں نقصان کیا ہے، اسلام کو ہر زمانے میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اس کا ایک حوالہ دیا تھا کہ بغداد کی تباہی اور بربادی، اس میں بھی جو ہے شیعوں کا مکمل طور پر کردار تھا۔ بغداد کی تباہی سن ہجری 657 میں وقوع پذیر ہوئی، اور اس تباہی اور بربادی کا سبب ایک شیعہ وزیر جس کا نام ابن القمی تھا وہ بنا، اور اس کی تاریخ یہ ہے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ میں تفصیل کے ساتھ اس بات کا تذکرہ فرمایا، ان واقعات کو ذکر فرمایا کہ ابن القمی جو ہے
یہ غالی شیعہ تھا، اور 657 ہجری میں عباسیوں کے آخری خلیفہ مستعصم باللہ یہ تخت نشین تھا، اور یہ جو بادشاہ تھا، جو خلیفہ تھا، یہ کم عقل اور ذہین اور فطین نہ تھا، جس کی وجہ سے ابن القمی جو غالی شیعہ تھا، متشدد شیعہ تھا، اس نے خلیفہ مستعصم باللہ پر اپنا مکمل تصرف جما لیا تھا، اور سارے اقتدار پر یہ قابض ہو چکا تھا، اور خلافت کے سارے امور، سلطنت کے سارے امور جو ہے اسی کے ہاتھ میں تھے۔ یہ سب کچھ جو ہے اپنی مرضی سے کیا کرتا تھا۔ تو ابن القمی جو ہے یہ شیعہ تھا، اور اس نے جو ہے ہلاکو خان کو بغداد پر حملے کی دعوت دی تھی۔ علامہ ابن کثیر نے اس کا ذکر فرمایا کہ جس وقت مستعصم باللہ کی حکومت مستحکم تھی ہلاکو کے حملے سے پہلے، اس وقت جو ہے مستعصم باللہ کی جو فوج تھی وہ 1,00,000 افراد پر مشتمل تھی، لیکن ابن القمی نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں بغداد میں مسلمانوں کا خاتمہ کر دوں گا، اہل سنت والجماعت کا مکمل طور پر صفایا کر دوں گا۔ اس مقصد کے تحت اس نے مستعصم باللہ کو یہ مشورہ دیا اور یہ صلاح دی کہ آپ جو ہے اپنی فوج کے اندر کٹوتی کریں، فوج میں کمی کریں۔ اس کی وجہ اس نے یہ بیان کی مستعصم باللہ سے کہ ہم جو ہے اس وقت مالی لحاظ سے کمزور ہو چکے ہیں، اور سپاہیوں کو تنخواہ دینے کے لیے ہمارے پاس مال و زر موجود نہیں ہے، اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اپنی فوج کے اندر کمی کریں۔ اس مقصد کے تحت اس بہانے کا استعمال کر کے، اس عذر کا سہارا لے کر، اس خبیث نے جو ہے ابن القمی نے جو ہے مستعصم باللہ کی جو فوج ہے اس کے اندر کٹوتی کرنی شروع کی، یہاں تک کہ فوج کی تعداد صرف 10,000 رہ گئی، 10,000 افراد پر مشتمل فوج رہ گئی۔ اور ابن القمی نے ہلاکو خان سے رابطہ کیا اور اس کو دعوت دی، اور اس سے یہ کہا کہ بغداد پر حملہ کرنے کا بالکل صحیح اور مناسب وقت ہے۔ اس نے ہلاکو خان سے یہ بھی کہا کہ اس وقت خلیفہ کی فوج نہایت کم رہ گئی ہے، نہایت قلیل تعداد میں ہے، اور اس سے بہتر موقع بغداد پر حملہ کرنے کا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہلاکو خان کے دربار میں ایک اور وزیر تھا جس کا نام تھا نصیر الدین توسی۔ یہ شخص بھی جو ہے غالی شیعہ تھا۔ ابن القمی نے اس سے بھی رابطہ قائم کیا اور یہ کہا کہ تم ہلاکو خان کو ترغیب دو کہ ہلاکو خان جو ہے بغداد پر حملہ کرے اور اہل سنت کا صفایا کر دے۔ نصیر الدین توسی جو ہے یہ ایک منجم بھی تھا، علم نجوم کا ماہر بھی تھا۔ تو تاتاری جو ہے علم نجوم کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے، تو اس نے ہلاکو خان نے نصیر الدین توسی سے پوچھا کہ نجوم کے حساب سے بتاؤ کیا اس وقت جو ہے بغداد پہ حملہ کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے۔ نصیر الدین توسی نے جھوٹ موٹ کا حساب کر کے بتایا کہ اس وقت جو ہے اگر آپ بغداد پر حملہ کریں گے تو آپ کی فتح ہوگی۔ دراصل مسلمانوں کے ماضی کے کارنامے، مسلمانوں کی ماضی کی عظمتوں کا تذکرہ ہلاکو خان نے سن رکھا تھا، اس لیے وہ بغداد پر حملہ کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ بغداد اس وقت پوری دنیا اسلام میں، پوری دنیا اسلام کے قلب کی حیثیت رکھتا تھا، مرکزی حیثیت رکھتا تھا، تو اس پر حملہ کرنے کی ہمت ہلاکو خان کو نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن یہ دونوں خبیث ابن القمی اور نصیر الدین توسی، ان دونوں نے سازش کی اور ہلاکو خان کو اس بات پر راغب کیا، اس بات کی ترغیب دی کہ اس وقت جو ہے بغداد پر حملہ کرنے کا صحیح موقع ہے یہ، اور بغداد پر اگر حملہ کیا گیا تو فتح اور کامرانی جو ہے ہم کو یقیناً میسر آئے گی۔ بغداد
کو تباہ کرنے والا ہلاکو خان اس بات سے متاثر ہوتا ہے اور اس کے لیے راضی ہو جاتا ہے کہ وہ بغداد پر حملہ کرے۔ یہاں ابن القمی جو ہے بغداد میں رہ کر جو ہے ہلاکو خان کو ایک ایک بات کی خبر دے رہا تھا، سارے شہر کے حالات جو ہے وہ بتا رہا تھا۔ ابن القمی اور نصیر الدین توسی کی سازشوں کی وجہ سے ہلاکو خان بغداد پر حملہ آور ہوتا ہے اور بغداد شہر کے باہر وہ اپنی فوج کو متعین کر دیتا ہے۔ جب خلیفہ مستعصم باللہ کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ بغداد کا تاتاریوں نے محاصرہ کر رکھا ہے اور وہ بغداد شہر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو اس مستعصم باللہ نے 10,000 فوج اپنے ایک قابل سپہ سالار فتح الدین کی قیادت میں تاتاریوں سے مقابلے کے لیے روانہ کی۔ فتح الدین جو ہے 10,000 کا لشکر لے کر جو ہے تاتاریوں سے مقابلے کے لیے نکلا۔ ایک مقام پر دونوں لشکر کی مدبھیڑ ہوئی اور جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے اتنے جوش اور ولولے سے تاتاریوں کا مقابلہ کیا، شوق شہادت سے سرشار ہو کر وہ تاتاریوں کا مقابلہ کرتے رہے، ان سے قتال کرتے رہے، یہاں تک کہ تاتاری جو ہے بھاگنے لگے۔ اس وقت فتح الدین نے یہ طے کیا کہ ہم واپس جو ہے بغداد شہر میں لوٹ جاتے ہیں، لیکن اس کے کچھ سپاہی ایسے تھے جنہوں نے فتح الدین کو مشورہ دیا کہ ہم تاتاریوں کا پیچھا کریں، ان کا تعاقب کریں اور زیادہ ان کو قتل کریں۔ فتح الدین کی رائے اس کے برعکس تھی، وہ یہ چاہتا تھا کہ ابھی جو ہے تاتاریوں سے مقابلہ کرنا مناسب نہیں، ان کے پیچھے ان کا تعاقب کرنا مناسب نہیں ہے، ہم واپس شہر میں لوٹ جاتے۔ لیکن اپنے سپاہیوں کے اصرار کرنے پر وہ دوبارہ تاتاریوں کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ تاتاریوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں تو واپس پلٹے اور مسلمانوں سے قتال کرنے لگے، اور اس دوران ادھر ادھر گھاٹیوں میں جو تاتاری چھپے تھے ان لوگوں نے بھی مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس طرح سے اسلامی لشکر جو ہے آگے اور پیچھے دونوں طرف تاتاریوں سے گھر گیا، دونوں طرف سے تاتاری مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، اور اس قدر شدید ان لوگوں نے قتال کیا کہ مسلمان جو پہلے فتح یاب ہو چکے تھے اب جو ہے وہ فتح جو ہے شکست میں تبدیل ہو گئی اور تاتاریوں کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ تاتاریوں نے بلا دریغ بلا مروت کیے سارے مسلمانوں کو جو ہے شہید کر دیا۔ حاضرین محترم، اس واقعے سے جہاں ہمیں تاریخ کا پتہ چلتا ہے، وہیں اس سے ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ غلط مشورہ کس قدر تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ فتح الدین کی جو رائے تھی وہ بالکل درست تھی کہ ابھی جو ہے واپس شہر بغداد میں لوٹ جانا چاہیے، لیکن اس کے دوسرے سپاہیوں نے، دوسرے ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا کہ تاتاریوں کا تعاقب کیا جائے۔ جب اس مشورے پر فتح الدین نے عمل کیا، اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ اس کی وجہ سے ایک فتح یاب لشکر جو ہے شکست کھانے والے لشکر میں تبدیل ہو گیا اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی ہوئی۔ پھر اس طرح سے تاتاریوں نے جب شہر بغداد کا کافی دن محاصرہ کیا، شہر میں کھانے پینے کی قلت ہونے لگی تو اہل بغداد پریشان ہو گئے، اور مستعصم باللہ نے یہ طے کیا کہ تاتاریوں سے اس سلسلے میں بات چیت کی جائے۔ ابن القمی اسی بات کا منتظر تھا، وہ فوراً جو ہے ہلاکو خان کے لشکر میں پہنچا۔ شہر بغداد سے باہر نکل کر اس نے ہلاکو خان کے لشکر میں ہلاکو خان سے ملاقات کی، اور اپنے ساتھ اس نے شہر کے بہت سارے شیعوں کو لے لیا تھا۔ اس نے اپنے لیے بھی امان حاصل کر لی ہلاکو خان سے، اور جو شیعہ اس کے ساتھ تھے ان لوگوں کے لیے بھی اس نے امان حاصل کر لی۔ اس طرح سے وہ مستعصم باللہ سے اس نے بغداد میں ملاقات کی، اور اس نے جھوٹ موٹ یہ کہا کہ ہلاکو خان نے تمہاری بھی جاں بخش دی ہے، تم کو بھی امان دے دی ہے، اس لیے تم اس سے ملاقات کر لو، اس نے تمہیں جو ہے اپنے لشکر میں بلایا ہے۔ ہلاکو خان کی جھوٹی موٹی بات جو حقیقت
سے جس کا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ ابن القمی کی سازش تھی۔ اور ابن القمی کے کہنے پر مستعصم باللہ جو ہے ہلاکو خان سے ملاقات کرنے کے لیے شہر بغداد سے باہر آتا ہے، اور تاتاریوں کے لشکر میں جب پہنچتا ہے تو وہاں کا رنگ ہی بدلا ہوا تھا، اور بادشاہ کو ہلاکو خان نے جو ہے قید کر لیا اور اس کے اوپر زور دیا، اصرار کیا کہ تمہارے شہر کے جو علماء، فقہا، جو ارباب حل و عقد ہیں، ان کو تم یہاں پر بلاؤ، اس لشکر میں بلاؤ۔ تو مستعصم باللہ نے ایک قاصد کو روانہ کیا، اس قاصد نے جا کر یہ پیغام بغداد کے علماء، مشائخ اور جو ارباب حل و عقد تھے، اہم لوگ تھے، ان تک دیا۔ جب خلیفہ کا یہ پیغام ان لوگوں نے سنا، وہ لوگ بھی شہر سے باہر آئے، اور جب ہلاکو خان کے لشکر میں پہنچے تو اس بدبخت انسان نے سارے علماء، فقہا، عمائدین شہر کو اس نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ سارے مسلمان جو ہے وہ سارے علماء، سارے عمائدین شہر اس وقت قتل کر دیے ہیں۔ ہلاکو خان کے خون کی پیاس ابھی بھی نہیں بجھی۔ اس نے جو ہے مستعصم باللہ سے کہا کہ اب تم یہ نیا حکم جاری کرو اور اہل بغداد سے کہو کہ وہ اپنے ہتھیار اپنے گھر میں رکھ دیں، اور اس حال میں وہ باہر آئے شہر بغداد سے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہ ہو۔ مستعصم باللہ نے یہ پیغام بغداد والوں کو جب پہنچایا، بغداد والے مستعصم باللہ کے پیغام پر عمل کرتے ہوئے شہر سے جب باہر آئے، تاتاری لشکر کو ہلاکو خان نے حکم دیا کہ سارے مسلمانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا جائے، اور اس جلاد اور اس ظالم ترین شخص نے جو ہے جتنے بھی مسلمان قلعے سے باہر آئے، سارے عام شہریوں کو بھی ہلاکو خان نے قتل کروا دیا۔ اس طرح سے بے شمار مسلمان جو ہے قتل ہوئے، اور ان کی تباہی اور بربادی ابن القمی جو شیعہ تھا اور اہل سنت سے بغض عناد رکھتا تھا، اور اسی بغض عناد کی وجہ سے اس نے سازش کی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے مسلمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد ہلاکو خان شہر کے اندر داخل ہو گیا، اور شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے عام قتل عام کا حکم دیا۔ جتنے بھی لوگ، جتنے بھی مسلمان کو، جہاں بھی کوئی مسلمان ملے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچہ ہو، سارے مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے۔ کسی کے ساتھ کوئی رحم اور کوئی مروت نہیں کی جائے، سب کو قتل کر دیا جائے۔ تاتاری لشکر 40 دن تک قتل عام کرتا رہا۔ علامہ ابن کثیر نے فرمایا کہ تاتاری لشکر کے جو سپاہی تھے، ان کی تلواریں 40 دن تک نیام میں نہیں گئی۔ ان کی ہیبت کا یہ عالم تھا، ان کی خوریزی کا یہ عالم تھا کہ ایک تاتاری عورت جو ہے ایک مسلمان کو گرفتار کر لیتی ہے، اور اس وقت اس تاتاری عورت کے پاس اس مسلمان کو قتل کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ تم اسی چوراہے پر کھڑے رہو، میں گھر جاتی ہوں اور گھر سے تلوار لاتی ہوں، اس کے بعد میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ وہ عورت اپنے گھر جاتی ہے، کافی دور تھا اس مقام سے اس عورت کا گھر، وہ تلوار لے کر آتی ہے۔ یہ مسلمان اتنا لرزہ برندام تھا، اتنا خوفزدہ تھا کہ وہ اس عورت کے جانے کے بعد واپس بھاگتا نہیں ہے، اپنے گھر نہیں جاتا، بلکہ ڈر کے مارے اس عورت کے حکم کی بجاوری کے طور پر وہاں کھڑا رہتا ہے۔ وہ گھر سے تلوار لاتی ہے اور جو ہے چوراہے پر اس مسلمان کو قتل کر دیتی ہے۔ حاضرین محترم، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ تاتاریوں کی دہشت مسلمانوں پر کس قدر طاری تھی، کس قدر ظلم و ستم مسلمانوں پر انہوں نے کیا تھا۔ یہاں تاتاری لشکر میں جو بادشاہ مستعصم باللہ عباسی خلیفہ جو قید کیا گیا تھا، ہلاکو خان نے اس کے لیے حکم دیا تھا کہ اس کو بھوکا پیاسا رکھا جائے۔ خلیفہ کو بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ جب بھوک اور پیاس بہت زیادہ بڑھ گئی، ناقابل برداشت ہو گئی، تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ مجھے کھانا دیا جائے، مجھ کو پانی دیا جائے۔ یہ بات ہلاکو خان تک جب پہنچائی گئی، ہلاکو خان نے حکم دیا کہ ایک تشت کے اندر، ایک رکابی کے اندر
ہیرے جواہرات بھرے جائیں، ڈال دیے جائیں، اور وہ تشت جو ہے خلیفہ کو دیا جائے۔ خلیفہ کے سامنے وہ تشت بھیجا گیا۔ ہلاکو خان نے خلیفہ سے کہا کہ یہ ہیرے جواہرات کھاؤ۔ اس نے کہا کہ میں یہ کیسے کھا سکتا ہوں؟ ہلاکو خان جو ظالم ترین انسان تھا، لیکن اس موقع پر اس نے بڑے پتے کی بات کہی۔ اس نے کہا کہ جس کو تم کھا پی نہیں سکتے، جس کو تم اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، ان ہیرے جواہرات کو تم نے اپنی اور اپنے مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے کیوں نہیں استعمال کیا؟ تم نے اپنی فوجی طاقت ان ہیرے جواہرات کے ذریعے کیوں بڑھانے کی کوشش نہیں کی؟ اگر آج تم ہیرے جواہرات کا استعمال کر کے اپنی فوجی طاقت بڑھا لیتے تو یہ دن تم کو نہ دیکھنا پڑتا، ہم تم پر قابض نہ ہوتے، ہم تم پر حملہ آور ہونے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن تم نے اپنی قوم کے ساتھ زیادتی کی۔ اب جو ہے اس کا خمیازہ تم کو بھگتنا پڑے گا۔ اس طرح سے ہلاکو خان نے خلیفہ کو ذلیل رسوا کیا اور بھوکا پیاسا رکھا۔ یہاں پر قتل عام جب ہو چکا تو اتنے لوگوں کو شہید کیا گیا کہ علامہ ابن کثیر نے مقتولین کی تعداد بیان فرمائی۔ ایک روایت یہ بیان فرمائی کہ 8 لاکھ مسلمان بغداد کے اندر قتل کیے گئے۔ ایک روایت یہ بیان فرمائی کہ 1 کروڑ 8 لاکھ لوگ قتل کیے گئے، اور ایک روایت یہ بیان فرمائی کہ 2 کروڑ لوگوں کو تاتاریوں نے بغداد کے اندر قتل کیا۔ علامہ ابن خلدون نے تاریخ ابن خلدون کے اندر یہ بیان کیا کہ مسلمانوں کو جو قتل کیا گیا ان کی تعداد 16 لاکھ تھی۔ آپ اندازہ فرمائیں اس قدر تباہی اور بربادی جو ہے بغداد کے مسلمانوں کے ساتھ پیش آئی، اس کا سبب صرف اور صرف جو ہے ظاہری سبب جو ہے وہ ابن القمی تھا کہ اس خبیث نے تاتاری سردار ہلاکو خان کو حملے کی دعوت دی اور اسلامی فوج کو کمزور کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ لشکر کی شہر کی حالت پل پل کی خبر جو ہے تاتاری سردار ہلاکو خان کو بھجوائی، جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ جرأت پیدا ہوئی اور اس نے بغداد پر حملہ کیا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہاں پر علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو قبرستانوں میں چھپ گئے تھے، قبروں کے اندر گڑھے جو بنے ہوئے تھے قبروں کے لیے، ان گڑھوں کے اندر جا کر چھپ گئے۔ کچھ لوگ جو ہے قید خانے میں چھپ گئے۔ جب تاتاریوں کا ظلم و ستم ختم ہوا، 40 روز کے بعد جب ان کی تلواریں نیام میں گئیں، تو جب امن و امان کا کچھ دنوں کے بعد ماحول قائم ہوا، تو جب یہ لوگ باہر نکلے جو قید خانے میں چھپے ہوئے تھے، قبرستان کے گڑھوں میں چھپے ہوئے تھے، تو ان کی یہ حالت تھی کہ بارش ہونے کی وجہ سے ان کے چہرے بدل چکے تھے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ باپ بیٹے کو نہیں پہچان سکتا تھا، بھائی بھائی کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ یہ حالت ہو چکی تھی ان کی، اس لیے کہ قید خانے میں نہ کھانے کو کوئی چیز میسر تھی، نہ پینے کو کوئی چیز میسر تھی۔ یہاں شہر کا حال یہ تھا کہ سارا شہر لاشوں سے پٹا ہوا تھا، ہر جگہ مسلمانوں کی لاشیں تھیں، ان سے بدبو اٹھ رہی تھی، اس کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں جو ہے پیدا ہو چکی تھی۔ یہاں تک کہ علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ فضا اس قدر جو ہے بیماری سے آلودہ ہو چکی تھی، یہ بادل جب ملک شام پہنچا تو اہل شام جو ہے اس بادل کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ آپ اندازہ فرمائیں کیسی عظیم ہلاکت جو ہے مسلمانوں کی ہلاکو خان کے ذریعے ہوئی، اور ہلاکو خان نے کس طرح سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور اس کا سبب یہی بنا۔ ابن القمی تو بصاصیری کا استحصال کر کے، بصاصیری کو قتل کر کے، پہلے سلجوقی سلطان طغرل بیگ نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اس لیے کہ شیعہ ہمیشہ اسلام کے دشمن رہے، اہل سنت کے دشمن رہے۔ انہوں نے ہمیشہ جو ہے ہر موقع پر جو ہے اسلام کو کمزور کیا، اسلام کو نقصان پہنچایا، اہل سنت والجماعت کی تباہی اور بربادی میں ہمیشہ یہ پیش رہی۔ تو 6 سن ہجری 656 میں
یہ واقعہ رونما ہوا کہ ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ و برباد کر دیا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یہاں تک کہ علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ یہ مسلمانوں کے خون کی وجہ سے دریائے دجلہ کا پانی لال ہو گیا، سرخ ہو گیا، کئی دنوں تک سرخ رہا۔ پھر اس کے بعد جب مسلمانوں کے قتل عام سے ہلاکو خان فارغ ہوا تو اس نے بغداد کی لائبریریوں کو، جو اس میں کتابیں موجود تھیں، ان کو تباہ و برباد کرنے کا حکم دیا، دریا برد کرنے کا حکم دیا۔ وہ کتابیں جب دریائے دجلہ میں ڈالی گئیں تو ان کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے دریائے دجلہ کا پانی بعد میں سیاہ ہو گیا۔ پہلے مسلمانوں کے خون سے سرخ ہوا، اس کے بعد جب مسلمانوں کا قتل عام رکا اور یہ کتابیں دریائے دجلہ میں ڈالی گئیں تو ان کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے دریائے دجلہ کا پانی کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا۔ آپ اندازہ فرمائیں کیسی عظیم کتابیں، کس قدر کثرت کے ساتھ کتابیں بغداد کی لائبریری میں موجود تھی، کتنا عظیم علمی اثاثہ مسلمانوں نے جمع کر رکھا تھا، اس سارے علمی اثاثے کو ہلاکو خان نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ سارا کھیل، یہ ساری تباہی، یہ ساری بربادی ابن القمی کی وجہ سے ہوئی۔ پوری دنیا پر اس واقعے کا اثر ہوا۔ ہیرالڈ لیمب نے، ایک بہت بڑا یہ مستشرق ہے، اس نے اپنی کتاب میں اس بات کا تذکرہ کیا، علامہ ابن اسیر کے حوالے سے، الکامل فی التاریخ کے مصنف علامہ ابن اسیر کے حوالے سے اس نے لکھا کہ علامہ ابن اسیر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر بغداد کی تباہی ہونے تک دنیا میں ایسی تباہی اور بربادی کبھی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ ایسی عظیم تباہی، ایسی عظیم بربادی جو ہے رونما ہوئی، اور اس کا سبب جو ہے ابن القمی تھا۔ پوری دنیا اس واقعے سے متاثر ہوئی، یہاں تک کہ یورپ پر تاتاریوں نے قبضہ، یورپ کے بعض حصوں پر تاتاریوں نے قبضہ جما لیا تھا۔ جو عیسائی سلطنتیں تھیں وہ بھی لرزہ براندام تھیں۔ پوری دنیا میں صرف مصر اور شام، یہاں پر جو ہے مضبوط اسلامی حکومت قائم تھی، اور دنیا میں کوئی طاقت ایسی مضبوط طاقت نہیں تھی جو تاتاریوں کا مقابلہ کر سکے۔ ہجری 656 میں یہ واقعہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی امداد فرمائی۔ وہی مسلمان جو بغداد میں تباہ و برباد ہو چکے تھے، سن ہجری 658 میں عین جالوت کے مقام پر انہوں نے تاتاریوں کو ایسی شکست دی کہ ہیرالڈ لیمب اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ 37 سال کے بعد تاتاریوں کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ ان کو شکست ہوئی، ورنہ ان کو پوری دنیا میں ناقابل شکست تسلیم کیا جاتا تھا۔ ان کو ایسی قوم تصور کیا جاتا تھا کہ یہ ایسی قوم ہے کہ جن کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی، جن کو کبھی ہرایا نہیں جا سکتا، یہ ناقابل شکست ہیں، یہ تصور اس وقت بن چکا تھا۔ لیکن مسلمانوں نے اتنی بڑی تباہی کے بعد صرف 2 سال کے قلیل عرصے میں مصر اور شام کے مملوک حکمرانوں میں سے ایک حکمراں، دوسرا جو حکمراں تھا جس کا نام سیف الدین قطز تھا، اس نے عین جالوت کے معرکے میں، عین جالوت کے مقام پر، جو مصر اور شام کے درمیان ایک مقام ہے، اس مقام پر تاتاریوں کو بڑی زبردست شکست دی، اور اس شکست، اس لشکر کی قیادت رکن الدین بیبرس کر رہے تھے، جن کی بھی ایک عظیم تاریخ ہے۔ تو سیف الدین قطز یہ سلطان تھے، مملوک سلطان کے دوسرے سلطان تھے، جو غلام خاندان اس وقت حکومت کر رہا تھا مصر اور شام پر، یہ اس کے دوسرے سلطان تھے۔ اور علامہ ابن کثیر نے ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ یہ جو ہے بڑے بہادر تھے، اور ان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ یہ غلام ہونے کے باوجود مصر کے بادشاہ بنیں گے، شام کی مملکت کے سلطان بنیں گے، اور تاتاریوں کو شکست بھی دیں گے۔ اس کے تعلق سے علامہ ابن کثیر واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ سیف الدین قطز جس وقت مصر کے سلطان بنے تو اس وقت پوری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی کہ مصر کے سلطان سیف الدین قطز بنے ہیں،
جو کہ غلام خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جو غلام ہیں اور غلام ہونے کے باوجود مصر کے سلطان بن گئے ہیں۔ تو جب یہ خبر ایک دوسرے مسلم سلطان ناصر کو ملی تو اس نے ایک شخص، اس کا جو مصاحب تھا، اس کا قریبی تھا، اس سے یہ کہا کہ فلاں شخص کو اس بات کی اطلاع پہنچا دو کہ سلطان سیف الدین قطز یہ جو ہے مصر کا بادشاہ بن گیا ہے، مصر کی کمان اس نے سنبھال لی ہے، اس بات کی اطلاع فلاں شخص کو دو۔ اس شخص کا نام تاج الدین ابن اسیر تھا، جو کہ سلطان منصور کا بہت خاص معتمد شخص تھا۔ وہ اطلاع دینے کے لیے باہر نکلا، ایک سپاہی اس سے مل گیا، ایک سپاہی سے اس کی ملاقات ہوئی۔ سپاہی نے اس سے کہا کہ یہ تو بتاؤ، کیا مصر کی مملکت، مصر کی حکومت سیف الدین قطز کے ہاتھ میں آ گئی ہے؟ وہ مصر کے سلطان بن گئے ہیں؟ تاج الدین ابن اسیر نے اس سے کہا کہ یہ بات تو ابھی عام نہیں ہوئی ہے، ابھی سلطان نے مجھ کو بتایا اور میں فلاں شخص کو اطلاع دینے جا رہا ہوں، تم کو اس بات کی اطلاع کیسے ملی؟ تو اس نے کہا کہ واللہ سیف الدین قطز جو ہے وہ مصر کے بادشاہ بھی بنیں گے اور تاتاریوں کو شکست بھی دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاج الدین ابن اسیر نے اس سے پوچھا کہ تجھے یہ بات کیسے معلوم پڑی؟ تو اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب سیف الدین قطز جوان تھے میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا، ان کے کام کیا کرتا تھا، ان کے بالوں میں جو جواں پڑ گئی تھی، میں ان کے سر کے بالوں میں جو جواں تھی اس جوؤں کو نکالتا تھا، ان جوؤں کو نکالا کرتا تھا اور ان کے اوپر برہمی کا اظہار کرتا تھا۔ ایک موقع پر میں ان کے سر کے بالوں کی جواں نکال رہا تھا اور ان پر برہمی کا، ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ تو سیف الدین کو تو جھنجھلا گئے اور انہوں نے کہا کہ جب میں مصر کا سلطان بنوں گا تو تم مجھ سے جو مانگو گے وہ تم کو دوں گا۔ تو سپاہی کہنے لگا تاج الدین ابن اسیر سے کہ میں نے کہا کہ تم پاگل ہوئے؟ وہ سپاہی کہتا ہے کہ میں نے سیف الدین قطز سے کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو جو ایسی بات کر رہے ہو، تم غلام ہو، تم کہاں مصر کی بادشاہی کیسے پا سکتے ہو؟ تو سیف الدین قطز نے اس سپاہی سے یہ کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں زیارت میں نے حضور کی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے سیف الدین، ایک وقت آئے گا کہ تم مصر کے سلطان بنو گے اور تم تاتاریوں کو شکست بھی دو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور پورا ہوگا۔ سیف الدین قطز نے یہ جملہ استعمال کیا حالت غلامی میں، کوئی ایسے ظاہری اسباب نہیں تھے کہ وہ مصر کے سلطان بن جاتے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بشارت دی تو ان کو یقین کامل ہو گیا کہ ایک وقت تاریخ میں ایسا ضرور آئے گا کہ میں جو ہے مصر کا سلطان بنوں گا اور جو ہے تاتاریوں کو شکست بھی دوں گا۔ تو یہ عظیم کارنامہ سیف الدین قطز جو ممالک کے دوسرے سلطان تھے انہوں نے انجام دیا، اور اس معرکے کی بھی ایک عظیم داستان ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جو ہے اس داستان کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان نیکوں کے صدقے میں ہم پر کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ معمار ملت چینل پر تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو، تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک